اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا ہے، یعنی ان عورتوں کا بیان چل رہا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر کسی ایک عورت سے آپ نے نکاح کر لیا نا، تو اس کے بعد دوسری عورت کہ اگر آپ الگ نکاح کرتے تو جائز ہوتا، لیکن اکٹھا کر دیا تو حرام ہے۔ یہ بیان ہے آج کے سبق میں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ ابْنَةِ أُخْتِهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا وَهَذَا مَشْهُورٌ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہوا کہ کوئی مرد ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو، یا کوئی مرد ایک عورت اور اس کی خالہ کو، یا کوئی ایک مرد عورت اور اس کی بھتیجی کو، یا کوئی ایک مرد عورت یا اس کی بھانجی کو نکاح میں اکٹھا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ یا بھتیجی یا بھانجی پر نکاح نہ کیا جائے۔ پر نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے، اور یہ حدیث مشہور ہے، اور اس جیسی حدیث سے، یعنی حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ یعنی قرآن کریم میں حرمت کی یہ صورتیں جو بیان کی گئیں وہ مذکور نہیں ہیں، بلکہ ان کی حرمت کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے، لیکن جب حدیث مشہور ہوتی ہے تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر رکھا ہے تو اسے اس عورت کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے تو اب اس عورت کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی موجودگی میں اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں ہی ایک عورت کی موجودگی میں کہ وہ نکاح میں ہے اس کی بھانجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ حرمت کیا ہے؟ قرآن میں تو اس کا ذکر ہے نہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ پھوپھی وغیرہ یعنی خالہ، بھتیجی، بھانجی جن کا تذکرہ ہوا، ان کے ہوتے ہوئے ان کی بھتیجی سے یا بھتیجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی وغیرہ سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے، امام ابو داود نے اور امام ترمذی نے اپنی اپنی تصنیفات میں بیان کیا ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے۔ اور حدیث مشہور کا مضمون اگرچہ بیان محرمات کے بعد قرآن کریم کی آیت وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کے خلاف ہے، مگر چونکہ یہ حدیث مشہور ہے، مقبول ہے، اس لیے اس سے کتاب اللہ کی حلت مطلقہ کو مذکورہ صورتوں کے ساتھ
مخصوص اور مقید کرنا درست ہے، اس سے کتاب اللہ پر کسی طرح کی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اب ایک دوسرا اور جزیہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ امْرَأَتَيْن لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إِلَى الْقَطْعِيَّةِ والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولو كانت الحرمة بينهما بسبب الرضاع يحرم لما روينا من قبل۔ عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایسی دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا نہ کرے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہو، مرد ہونے کا مطلب ایک مرد ہوتی کوئی فرض کر لی جائے کہ ایک مرد ہوتی تو اس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ ان کے مابین جمع کرنا قطعیت رحم کا سبب بنے گا، اور وہ قرابت جو نکاح کو حرام کرنے والی ہے وہی قطع رحم کے لیے بھی محرم ہے۔ اور اگر ان کے مابین حرمت رضاعت کی وجہ سے ہو تو ان کے درمیان جمع کرنا اس دلیل کی وجہ سے حرام ہوگا جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ تو رہا عبارت کا ترجمہ۔ امام قدوری رحمت اللہ علیہ جمع بین المرأتین یعنی دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنے کی حلت اور حرمت جانچنے اور پرکھنے کا ایک اصول بنایا، ایک ضابطہ بیان فرمایا، بنایا نہیں بتایا، وہ تو بنا ہوا ہے ضابطہ، کہ ہماری بیان کردہ تفصیلات میں یا ان کے علاوہ جہاں بھی دو عورتوں کو اکٹھا کرنے کا معاملہ یہ سامنے آئے تو اکٹھا کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جن دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد اور مذکر فرض کر لیا جائے تو ان کے مابین نکاح درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے مابین نکاح درست ہوتا ہے تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا بھی درست ہوگا، مثلا عورت اور اس کی چچی زاد بہن، عورت اور اس کی چچی زاد بہن، کہ اگر چچی زاد بہن کو بیٹا مان لیجئے تو یہ عورت چچیری بہن، عورت کو بیٹا مان لیجئے تو وہ چچی زاد بہن، تو ان دونوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز ہے۔ یعنی دو ایسی عورتیں ہوں جو آپس میں چچیری بہن ہیں تو ایک مرد دونوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ اگر ان میں سے ایک کو مذکر فرض کرنے کے بعد اگر ان کا آپس میں نکاح صحیح نہیں ہے تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو نکاح میں اکٹھا کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی کو مرد اور مذکر فرض کیا جائے تو چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہو جائے گا یا بھتیجے اور پھوپھی کا رشتہ ہو جائے گا، اور یہ دونوں صورتیں نکاح سے مانے ہیں۔ بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے چچا کا، اور یوں ہی پھوپھی کا بھی نکاح جائز نہیں ہے اپنے بھتیجے سے، اس لیے ان کے مابین اکٹھا کرنا بھی
نکاح سے مانے ہوگا اور یہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ اس طرح کے اور اس طرح کی عورتوں کو نکاح کے اندر اکٹھا کرنے کے ناجائز ہونے کی جو دلیل بیان فرماتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ بھئی دیکھیے پھوپھی اور بھتیجی میں قرابت داری ہے اور تعلق ہے آپس میں۔ اب اگر انہیں نکاح میں اکٹھا کر دیا جائے تو یہ قرابت اور تعلق عداوت اور نفرت میں تبدیل ہو جائے گا اور صلہ رحمی کا خاتمہ کرنا یا قطع رحمی کرنا لازم آئے گا، اور صلہ رحمی کا توڑنا، قطع رحمی کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے جو چیز صلہ رحمی کو توڑنے کا سبب بنے گی وہ بھی حرام ہوگی، کیونکہ اصول ہے کہ جو حرام کا سبب بنتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اور صورت مسئلہ میں ان کا جمع بین النکاح چونکہ ایک حرام چیز یعنی قطع رحم کا سبب بن رہا ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر دو عورتوں کو اکٹھا کرنے کی حرمت کا سبب رضاعت ہو تو اس صورت میں اس حدیث کی وجہ سے ان کا اکٹھا کرنا حرام ہوگا، جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ دودھ کے رشتے سے وہ حرام ہوتا ہے جو نسب کے رشتے سے حرام ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ کل پڑھایا جائے گا۔